بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ملک کا بادشاہ تھا پرانے زمانے میں، بہت عادل اور بہت نیک دل اور بہت اچھا حکمران اور بہت اچھا ایڈمنسٹریٹو تھا، لیکن اس کا ایک صوبہ تھا جس کے اندر بد امنی اور ہلہ گلہ اور قتل و غارت گری اور ہر گناہ عروج پر تھا، مگر وہ بہت سارے گورنرز اس نے بھیجے تو وہاں پر وہ حالات کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ خوش قسمتی سے ایک دن ایک بندہ، وہ بادشاہ جو تھا، وہ جا رہا تھا، کہیں سفر کر رہا تھا قافلے کے ساتھ، اپنے فوجی قافلے کے ساتھ، تو رستے میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ 8-10 گدھوں کے اوپر کچھ سامان لادے ہوئے جا رہا تھا۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ بادشاہ آ رہا ہے اور قافلہ آ رہا ہے، تو اس نے اپنے گدھوں کو زور سے آواز دی کہ ایک طرف ہو جاؤ۔ اس کی آواز سن کر تمام گدھے جو تھے وہ ایک طرف ہو گئے اور ایک لائن میں ہو گئے۔ بادشاہ اس منظر کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ دیکھیں، ہم سے انسانوں کو سیدھا ہم نہیں کر پا رہے، اور یہ شخص کتنا ماہر آدمی ہے کہ اس نے گدھوں کو آواز دی اور گدھے اس کی آواز پر ایک طرف ہو گئے۔ تو اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس بندے کو اٹھا لو، اور بندے کو اٹھا کر وہ ساتھ لے گیا اور جا کر اسے کہا کہ آج میں فلاں صوبے کا تمہیں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، اگر تم گدھوں کو سیدھا کر سکتے ہو تو انسانوں کو بھی سیدھا کر سکتے ہو، تو وہاں جاؤ اور تمام قسم کا کنٹرول سنبھالو اور امن و امان کو قائم کرو۔ اس نے حامی بھر لی، وہ اس صوبے کا گورنر بن کے چلا گیا۔ جا کے اس نے چارج لیا۔ چارج لینے کے بعد پہلا ہی کیس اس کے پاس آیا تو وہ کسی امیر زادے کا تھا۔ جب اس امیر زادے کا کیس آیا تو اس نے اس کو سزائے موت کا حکم دے دیا۔ ساتھ قریب SHO کھڑا تھا، یا اس وقت کا کوئی جو بھی ڈیزینیشن تھا، پولیس کا آفیسر، وہ کھڑا تھا۔ اس نے کہا حضور، یہ تو فلاں چودھری کا، فلاں امیر آدمی کا، فلاں جاگیردار کا بیٹا ہے، تو آپ نے اسے سزائے موت دے دی، تو اس پر آپ کو یہ بہت مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس گورنر صاحب نے کہا کہ یہ جو ASI ہے، یہ جو تھانے دار ہے، اس کو بھی سزائے موت دے دو۔ اس کو بھی سزائے موت کا حکم ہو گیا۔ جب اس کے SP کو، DSP کو پتہ چلا تو وہ بھی بھاگے آئے کہ ہمارے بندے کو، ہمارے آفیسر کو سزائے موت دے دیے۔ تو انہوں نے کہا جی دیکھیں، خدا ترسی کریں، یہ ہمارا آدمی ہے، پولیس کا آدمی ہے، آفیسر ہے، یہ تو آپ کو جسٹ بتا رہا تھا۔ تو اس نے گورنر نے کہا کہ یہ جو DSP ہے، اس کو بھی سزائے موت دے دو۔ جب 3 آدمیوں کو یکے بعد دیگرے سزائے موت کا حکم دیا تو چوتھے کسی آدمی کے اندر جرأت نہ پڑی کہ وہ کسی کی سفارش لے کر آتے، کوئی اس کی سفارش کرتا۔ 3 آدمیوں کو سزائے موت دی۔ اس کے بعد 2 سال کا عرصہ گزر گیا تو وہاں پر دوسرا کیس گورنر صاحب کے پاس کوئی نہیں آیا۔ 2 سال کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ وہاں سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہو رہا، بالکل پرسکون ہو گیا ماحول۔ تو بادشاہ نے گورنر کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ بھئی کیا کیا تم نے؟ تو اس نے کہا حضور یہ کیا ہے، یہ طریقہ میں نے اپنایا ہے، میں نے گدھوں کو بھی اسی طرح سیدھا کیا تھا اور ان کو بھی اسی طرح سیدھا کر دیا ہے۔ تو یہ بات ساری کرنے کا اور یہ واقعہ سارا سنانے کا مقصد یہ ہے، یہ کہاوت ساری، یہ حقائق ساری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان نہ رہیں، ان کے اندر گدھوں والی صفات آ جائیں، جانوروں والی صفات آ جائیں، سمجھانے سے وہ سمجھے نہ، بے ضمیر ہو جائیں، اصول و ضوابط کے پابند نہ رہیں، ہر طرح کی بے راہ روی کا شکار ہو جائیں، رشوت ستانی، اقربا پروری اور اپنے مفادات کے لیے سارا کچھ ان کا مقصد، ان کی زندگی کا مقصد، ان کی نوکری کا مقصد، ان کے جابز کا مقصد، ان کے کاروبار کا مقصد صرف اپنی ذات بن کر رہ جائے، تو پھر اور کوئی قانون کی اتباع نہ کی جائے، کوئی کسی قانون کو فالو نہ کیا جائے اور کسی قانون کی پرواہ نہ کی جائے، اور تمام اداروں کو، تمام
چیزوں کو، تمام بیوروکریسی کو، تمام آفیسرز کو خرید کر آسانی کے ساتھ، تمام نظام کو خرید کر آسانی کے ساتھ جو ان کا دل چاہے وہ کرنے لگ جائیں، تو ایسے حالات میں جب قانون پر امپلیمنٹیشن کرنے والے بھی اسی طرح کے ہو جائیں اور اسی میں شکار ہو جائیں، تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ سخت قسم کے ایکشن لیے جائیں اور سخت قسم کی سزائیں دی جائیں اور سخت قسم کے قوانین بنائے جائیں جو بے رحم احتساب کرنے والے قوانین ہوں۔ اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، پاکستان سے بے راہ روی کا خاتمہ کرنا ہے، بے حیائی کا خاتمہ کرنا ہے، پاکستانیوں کو ایک اچھی نیشن بنانا ہے، ایک اچھی قوم بنانا ہے اور پاکستانیوں کو ایک اچھی پٹڑی پر چڑھانا ہے، پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کرنا ہے، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک خاص وقت تک لوگوں کو صحیح رستہ دکھانے کے لیے ایک خاص وقت تک سخت قسم کے قوانین بنائے جائیں اور ان پر سختی سے امپلیمنٹ کیا جائے۔ رشوت لینے والے، سفارش کرنے والے خاص طور پہ ان کو کسی صورت بھی معاف نہ کیا جائے، ایسے اصول اور ایسے قوانین لائے جائیں۔ سعودی عرب کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ذرا سی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو سخت سزا دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی کو قانون کی وائلیشن کرنے کی جرت نہیں پڑتی۔ اسی طرح دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر قوانین پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے تو وہ قوم دنیا کی ترقی یافتہ اقوام میں شامل ہو چکی ہے۔ اگر پاکستان کے حکمران پاکستان کو ایک اچھی نیشن، ایک اچھا ملک اور ایک اسٹیبلشڈ ملک اور ایک اچھی کنٹری دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک ماڈرن کنٹری دیکھنا چاہتے ہیں، تو کچھ وقت کے لیے اصول و ضوابط کی پابند بنانے کے لیے قوم کو پٹڑی پر چڑھانے کے لیے، قوم کے اندر سے تمام برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، اخلاقی برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کا عزت اور حیا اور شرم پیدا کرنے کے لیے، ذہنوں کی آبیاری کے لیے اور ذہنوں کے اندر شعور لانے کے لیے ایک حد تک بہت زیادہ ضروری ہے کہ سخت قسم کے قوانین بنائے جائیں اور ان پر سختی کے ساتھ امپلیمنٹیشن کی جائے۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو پاکستان دنیا کی سب سے صف اول کی ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہونے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔